کبھی سورہ مرسلات پڑھیے، کبھی سورہ فجر پڑھیے۔ جو عاشقان امام حسین علیہ السلام ہیں وہ تو نماز فجر میں ہمیشہ سورہ فجر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، نماز کی نماز ہو جائے گی اور مدح کی مدح ہو جائے گی، عبادت کی عبادت ہو جائے گی، محفل کی محفل ہو جائے گی، سورہ دہر پڑھیے۔ تو اب اگر آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور سورہ دہر کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع میں جلدی سے صرف آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے سر نہیں اٹھایا، تو پھر کتنی تسبیحات مستحب ہیں؟ تسبیحات کے ساتھ اور دعائیں مستحب ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں مستحب ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا مستحب ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، پھر کھڑے ہوں، پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت۔ 2 رکعت نماز کم سے کم ایک عالم و متقی پرہیزگار انسان کی 20 منٹ میں ہوتی ہے۔ اب جوانوں کو، بچوں کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ 1.5 منٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رکوع میں گئے آپ پورا سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی نہ کہیں، آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ جائیں، یا 1 بار کہہ لیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ صرف تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کی، اور آپ نے، بلکہ شریعت اور چھوٹ دیتی ہے، اگر واقعی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سورج ڈوبنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، یا سورج نکلنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، حمد کے بعد سورہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو، حمد پڑھو، رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ شریعت سہلہ ہے، شریعت سمحہ ہے، یہ دین خدائے غفور و رحیم و کریم کا دین ہے، یہ شریعت رحمت ہے سر بسر۔ وقت نہیں ہے تب بھی تمہیں کوئی نہ کوئی حظ و حصہ عبادت کا مل جائے گا، اور وقت ہے تو ظاہر ہے حسب ظرف زمان، حسب ظرف مکان، حسب ظرف وجود تمہیں اللہ کے ذکر سے حظ وافر عطا ہوگا۔ واضح ہے؟ اب یہ میں نے صرف مثال دی کہ 2 رکعت نماز میں، یعنی مجھ جیسا طالب علم 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعت نماز میں جب تنہا پڑھتا ہوں۔ معاف کرنا، یہ تظاہر نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کے مرحلے میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، امام جب پڑھے گا تو کیا اس کو، امام جب نماز پڑھیں گے، امام جب نماز شب پڑھیں گے، کتنا وقت چاہیے؟ بظاہر امام پورے 8 رکعت تہجد، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، پھر جناب والا 2 رکعت نافلہ صبح، 2 رکعت فریضہ صبح، پورے شان و شکوہ کے ساتھ۔ کوئی عام انسان تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، خدا کی معرفت رکھنے والا، خدا سے محو گفتگو ہے، اس کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ اور اس حسین کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ خود حسین کتنے طولانی سجدے کرتے ہوں گے کہ جب بچپن میں رسول کی پشت پر آتے تھے تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ جس حسین کے خاطر سے رسول سجدے کو طول دے دیں، جماعت میں، تنہائی میں نہیں، جماعت میں، وہ حسین جب تنہا نماز پڑھتے ہوں گے تو رب سے کیا مناجاتیں کرتے ہیں۔ تو ایک نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو اسی شان سے نماز ظہر، اور صرف 4 رکعت تو معصوم نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ظہر ہے، پھر نماز عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ عصر ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر ہے، نماز مغرب اور اس کے بعد 4 رکعت نافلہ مغرب، نماز عشاء اور 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء۔ اور یہ تمام تاریخوں میں ہے کہ آقا حسین اور باقی ائمہ صرف اتنی ہی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ ایک شب میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے۔ اور کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ صرف نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟
اگر ہم میں سے کوئی ایسی نمازیں پڑھے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ کے ہر ایک سے بس یہی عذر کرے گا، بھئی میں نماز پڑھ رہا تھا، معاف کیجئے کام نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا آفس نہیں آ سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا یہ نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وہ نہیں کر سکا۔ تاریخ میں کوئی ایک جملہ دکھا دو کسی معصوم کا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ نہیں کر سکا۔ معصوم کی نماز کسی کار خیر میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی زکوٰۃ بھی مانگے تو نماز کی حالت ہی میں دے دے۔ معصوم کی نماز، معصوم کی شان زندگی، معصوم کی شان بندگی، تو یہ تو صرف نمازوں کا حساب تھا۔ نماز کے بعد درس، ایک درس ہوتا تھا اجتماعی جس میں ہر ایک آگے شریک ہو سکتا تھا۔ جو مسجد نبوی میں داخل ہوا اس نے دیکھا آقا حسین کہاں ہیں، بیٹھ گیا درس میں۔ پھر بہت سے درس ہوتے تھے خصوصی، جو کہ ہر انسان ہر راز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، تو بہت سے اصحاب کی تنہائیوں میں تربیت ہوتی تھی۔ پھر غلام خریدتے تھے، غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے، کنیزیں خریدتے تھے، کنیزوں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کرتے تھے، اور اس کے بعد قد یمین۔ ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو امت کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہو۔ حالانکہ یہ ترکیب بھی نازیبا تھی، مگر معافی کے تحت عرض کر رہا ہوں، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ اور غنیمتیں آتی تھیں اور رسول اور ائمہ اہل بیت ان پر زندگی بسر کرتے تھے۔